بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم عباسی خلافت کے 10ویں خلیفہ کی مذہبی پالیسی اور اس کے کارنامے بیان کر رہے ہیں۔ المتوکل نے گزشتہ خلفاء کی مذہبی پالیسیوں سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، اس کی بجائے اس تنازع کو روکنے کا انتخاب کیا کہ آیا قرآن تخلیق کیا گیا تھا یا غیر تخلیق۔ بالآخر اس نظریاتی حکومت کا خاتمہ ہو گیا جو اس وقت سے رائج تھی۔ 833 المتوکل کے اگلے کئی سال متزلہ کے خلاف موازنہ اقتدارات کرتے ہوئے گزری۔ ابن ابی فرات کے متد قادیانیوں کو عہدے سے برطرف کیا اور قرآن کی نوعیت پر بحث کی ختم کرنے کا حکم دیا۔ خلیفہ نے احمد بن حنبل متوی 855 کے ساتھ صلح کرنے کی بھی کوشش کی اور احمد بن نصر کی لاش کو عوامی نمائش سے ہٹا دیا، اور آخر کار مارچ 852 میں اس نے حکم دیا کہ انکوائزیشن کی وجہ سے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ اس طرح بڑی حد تک بندش کا خاتمہ ہو گیا۔ تو دوستو، المتوکل نے مشہور عرب اسلامی اسکالر یحییٰ ابن اقسم کو 851 میں چیف جج مقرر کیا اور وہ اس عہدے پر فائز رہے، یہاں تک کہ المتوکل نے انہیں 854 میں معزول کر دیا۔ جعفر بن عبد الواحد الہاشمی تھے۔ جولائی 854 میں المتوکل کا ذریعہ یحییٰ بن اقسم کے متبادل کے طور پر چیف جج مقرر کیا گیا۔ 850 میں المتوکل نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں ذمی عیسائیوں اور یہودیوں کو مسلمانوں سے ممتاز کرنے کے لیے لباس پہننے کا حکم دیا گیا، اس کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا جائے اور دروازوں پر شیطانی مجسمے نصب کیے جائیں، اور یہ کہ انہیں حکومت یا دفتر میں بہت کم حصہ لینے کی اجازت ہے۔ متوکل نے زرتشتیوں کے قدیم مقدس صنوبر کا شمار کے صنوبر کے کاٹنے کا حکم دیا تاکہ زرتشتی برادری کے زبردست احتجاج کے بعد اسے اپنے نئے محل کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکے۔ صنوبر اس وقت 1400 سال سے زیادہ پرانا زرتشتیوں کے لیے افسانوی قدر کا حاصل تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے زرتشت کے ذریعے جنت سے زمین پر لایا گیا تھا۔ المتوکل کو صنوبر کی لکڑی اس کے نئے محل کے لیے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ المتوکل اپنے بھائی اور والد کے برعکس تھا کہ وہ علم کے پیاس کے لیے مشہور نہیں تھا، لیکن اس کے نظر عظمت اور تعمیر کی بھوک بہت زیادہ تھی۔ سامرا کی عظیم مسجد اپنے وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اس کا مینار ایک سر پر ریمپ کے ساتھ 55 میٹر اونچا ایک وسیع شنک ہے۔ مسجد میں 11 گنبد تھے اور اس کی دیواریں گہرے نیلے شیشے کے موزیک سے بنی ہوئی تھی۔ المتوکل کی طرف سے تعمیر کیے گئے سامرا عراق کے عظیم مسجد کا سر پر مینار 9ویں اور 10ویں صدی کے دوران دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ عظیم مسجد سامرا کی مشرق کی طرف توسیع کی صرف ایک حصہ تھی جو دیواروں والے شاہی شکار پارک کے ایک حصے پر تعمیر کی گئی تھی۔ المتوکل نے 20 سے زیادہ محلات بنائے۔ دستاویزات میں تعداد مختلف ہوئی ہے۔ سامرا قدیم دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بن گیا، یہاں تک کہ اس کے کھنڈرات کے آثار قدیمہ کے مقام پر دنیا کے سب سے وسیع مقامات میں سے ایک ہیں۔ خلیفہ کی تعمیر کی اسکیموں نے 245 میں ایک نئے شہر الجفاریہ تک توسیع کی، جسے المتوکل نے سامرا سے کوئی 18 کلومیٹر اور دجلہ میں تعمیر کیا تھا۔ المتوکل نے دجلہ میں پانی نکالنے کے لیے ایک نہر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس منصوبے کو 2 درباریوں کے سپرد کیا جنہوں نے مشہور مقامی انجینئر کی صلاحیتوں کو نظر انداز کیا، اور یہ کام عظیم ماہر فلکیات اور مصنف الفرقان کو سونپ دیا گیا۔ الفرقان نے، جو کہ عوامی کاموں کا ماہر نہیں تھا،
غلط اندازہ لگایا اور معلوم ہوا کہ نہر کا کھلنا اتنا گہرا تھا کہ دریا کا پانی صرف سیلاب کے قریب ہی نکلے گا۔ مشتل خلیفہ کو ایک اور ہونے والی خبروں کا مطلب انجینئر سندھ ابن ال کے احسان مندانہ اقتدام کے علاوہ تمام متعلقہ سربراہان تھے، جنہوں نے اس منصوبے کی حتمی کامیابی کی ضمانت دی اور اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ المتوکل کو غلطی کے عام ہونے سے کچھ دیر پہلے سے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ ابو طرف مسجد ایک مشہور مسجد ہے جسے المتوکل نے 859 میں بنایا تھا۔ مسجد المستطیل شکل کی ہے اور یہ ایک کھلے ہوئے سین پر مشتمل ہے جس کے چاروں طرف راہداریوں سے گھرا ہوا ہے، جس میں قبلہ کو ریڈور سب سے بڑا ہے۔ یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد میں سے ایک ہے، جس کا رقبہ 46,800 مربع میٹر 5,04,000 مربع فٹ تک پہنچتا ہے۔ المتوکل بہت سے مذہبی مباحثوں میں خود کو شامل کرنے کا خواہاں تھا، جو کہ مختلف اقلیتوں کے خلاف اس کے اقتدام میں زہر ہوگا۔ ان کے والد نے مدینہ میں تعلیم اور تبلیغ کرنے والے امام کو برداشت کیا اور اپنے دور حکومت کے ابتدائی سالوں تک المتوکل نے اس پالیسی کو جاری رکھا۔ الہات کی بڑھتی ہوئی شہرت نے مدینہ کے گورنر ابن محمد کی طرف سے ایک خط کو متاثر کیا، جس میں یہ تجویز کیا گیا تھا بغاوت کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور المتوکل نے سامرا کو امام کی دعوت دی۔ ایک پیشکش اور انکار کر سکتا تھا۔ سامرا میں امام کو گھر میں نظر بند رکھا گیا ہے اور اس کی جاسوسی کی گئی، تاہم اس کے خلاف کارروائی کا کوئی عذر سامنے نہیں آیا۔ متوکل کی موت کے بعد اس کے جانشین نے امام کو الحد سامرا میں دفن ہے۔ عام شاہ آبادی کو جبیر کا سامنا کرنا پڑا اور یہ حسین ابن الجبر کے مزار کی تباہی میں مجسم تھا۔ ایک ایسا عمل جو ظاہری طور پر اس جگہ کی زیارت کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا، اور لیت یحییٰ ابن عمر کو کوڑے مارے گئے اور قید میں ڈالے گئے۔ خلیفہ المتوکل نے جانشینی کا ایک منصوبہ بنایا تھا جو اس کے بیٹوں کو اس کی موت کے بعد خلافت کے وارث ہونے کی اجازت دے گا۔ اس کا جانشین پہلے اس کا بڑا بیٹا المتنصر تھا ہوگا، پھر المنتظر اور تیسرا المیعاد۔ اس کے علاوہ اپنے دور حکومت میں المتوکل نے مشہور بازنطینی ماہر الجہاد سے ملاقات کی، جسے شہنشاہ مائیکل نے ایک ریاستی مشن میں سلطنت اور خلافت کے درمیان سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے بیٹوں میں سے المنتصر اور اس کا جانشین ہوا اور اس نے 862 میں اپنی موت تک حکومت کی۔ المعزز نے 866 سے 869 میں اس کی معزولی تک خلیفہ کے طور پر حکومت کی، اور المعزز نے 870 سے 892 میں اپنے بھائی کے ساتھ خلیفہ کے طور پر حکومت کے موافق 891 میں اپنی موت تک دائرے کے مؤثر ریجنٹ کے طور پر خدمات ادا کرتے رہے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔